السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک جو کہ پہلے ہی ہیجانی کیفیت کا شکار تھا، پھر ایسے میں آج شام راولپنڈی میں جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ان پر جو حملہ تھا ان کے گھر پر ہوا، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسری طرف جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ان کو دیکھا جائے تو پچھلے 3 دنوں سے ایک ہیجانی کیفیت برپا ہے پورے ملک میں۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، آمد و رفت میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پر ضروریات زندگی کا بحران پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پیٹرول نہیں مل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کی سپلائی معطل ہونے سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ اچھی خبر یہ ہے کہ مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ملک میں بے یقینی کی جو صورتحال ہے ختم ہو پائے گی؟ کن بنیادوں پر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے۔ پروگرام میں آگے چل کے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ہم نے دیکھا کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں وزیر اعظم نے جو خطاب کیا تھا 2 دن پہلے، اس پر تنقید کی۔ وہاں یہ بھی تاثر دیا گیا کہ عمران خان اس معاملے پر ایوان کو اعتماد میں لیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی اچھا جسچر آیا، لیکن وزیر اعظم اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔ کیا اپوزیشن جماعتیں واقعی اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑی تھیں یا سیاست چمکانے کی ایک کوشش ہو رہی تھی؟ زرداری صاحب کی طرف سے جو اتنا پازیٹیو جسچر گیا، اس کو مفاہمت کا نام دیا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی مل کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم یہ ذکر کریں گے کہ چند روز پہلے ہم نے دیکھا، تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ زرداری صاحب باتیں کر رہے تھے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف جو ہے یہ قرارداد لائیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہے۔ لیکن ایک دم انہوں نے یو ٹرن لیا اور حکومت کو ساتھ لے کر چلنے کی پیشکش کی۔ حکومت کی جانب سے بھی اس کو سراہا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اس اچانک مفاہمت کی جو پیشکش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب اس مفاہمت کے بدلے سے حکومت سے کوئی ریلیف چاہتے ہیں؟ اور کیا تحریک انصاف اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آصف علی زرداری سے کیا ہاتھ بھی ملائے گی؟ اور نون لیگ اپوزیشن میں اکیلی رہ جائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ زرداری صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا کہ گرفتاری سے انہیں ڈر نہیں لگتا، بلکہ گرفتار ہو کر، وہ لاہور میں گرفتار ہو کر اور زیادہ مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ جبکہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ثابت کیا جائے کہ جن جعلی اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے، جس فالودے والے ریڑھی والے اکاؤنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ کیسے آ گیا، یہ ثابت کیا جائے کہ یہ رقم میری ہے، اور اگر میں نے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں تو میری مرضی۔ کیا زرداری صاحب کے ایسے بیانات کی اصل جعلی اکاؤنٹ کیس سے کیا ذہنی طور پر وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں جو اس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں؟ جبکہ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم جو کہ ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں، اس وقت وہ سرکاری دورہ چین پر ہے، جس کا اصل مقصد جو ہے وہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ لیکن جو ایک موجودہ بے یقینی کی جو صورتحال ہم نے پچھلے 3 دنوں میں دیکھی، اس میں جو سرمایہ کار ہے وہ کس حد تک ٹرسٹ کرے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا کاروباری وفد بھی پرائم منسٹر کے ہمراہ چائنا گیا ہوا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وزیر اعظم کا یہ چین کا دورہ۔ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ظفر ہلالی صاحب ہیں، اور نون لیگ کے رہنما جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ آج شام پیش آیا، مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ سے میں شروع کرتی ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس واقعے کو؟ مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت جو ہے، دارالعلوم حقانیہ کے 1988 سے سربراہ، انہیں طالبان کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اکتوبر کا جو مہینہ تھا، افغان ایک وفد بھی آیا جس میں کہا گیا کہ آپ کوشش کریں، مولانا صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ کوشش کریں کہ افغان جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے۔ بڑا وہ اس آگے رہتے تھے مذاکرات سے، طالبان جو مذاکرات تھے اس کے حامی تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کے پیچھے آج انہیں شہید کیا گیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو یہ واقعہ ہوا، اس کے جو بھی ریزنز ہوں، محرکات ہوں، وہ تو واضح نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے
ان کا قتل ہوا اور ان کو چاقوؤں سے اور چھریوں سے تو ہلاک کیا گیا، تو یہ ایک شدید انتقامی قسم کا حملہ ہے، اور یہ ٹارگٹ کلنگ کہہ لیں اور اس کو جو بھی نام دیں گے، لیکن اس کے محرکات ابھی فی الحال واضح نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ افغان حکومت نے کئی بار ان سے رابطہ کیا۔ ابھی یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ علماء کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جی، اور انہوں نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں جی، تاکہ وہ افغان حکومت سے بات کریں۔ اس سے پہلے بھی افغان سفارتکار کئی بار ان سے مل چکے تھے، انہوں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن مولانا سمیع الحق نے وہی بات کی جو افغان طالبان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غیر ملکی فوج نکل جائے پھر بات چیت کریں گے افغان حکومت کے ساتھ، تو وہی بات مولانا سمیع الحق نے کی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو افغان طالبان کے موقف کے برعکس ہو، صحیح، اس لیے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں آپ کے دور حکومت میں بھی نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر سے بارہا مولانا صاحب سے درخواست کی گئی کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے آپ کو انیشیٹو لیں، آپ ان سے بات کریں، یہ ہمیشہ رول ان کا سامنے آتا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، وجوہات تو صحیح تو تب ہی پتہ چلیں گی جب انویسٹیگیشن آگے ہوگی، لیکن ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں 3 وجوہات۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرسنل ایک ٹارگیٹڈ کلنگ جس کے اندر پری میڈیٹیٹڈ، یہ کسی اپنے جو بدلہ لینے کے لیے یا اپنے طور کے اوپر ان کے ملازمین انوالو ہو سکتے ہیں، رشتہ دار، یعنی ذاتی طور پہ۔ نمبر 2 ہے کوئی پولیٹیکل اسیسینیشن کی بات، اور نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کے براڈر امیج کو جب پرائم منسٹر باہر گئے ہوئے ہیں، جب اب سی پیک کی بات ہو رہی ہے، جب یہ بہت سے ملک مخالفت کر رہے ہیں BRI کی، جب لوگ منتظر تھے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ نہ کرے اور اس صورت میں پاکستان اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، تو ایسی صورتحال پیدا کی جائے۔ تو پہلی بات کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معمر شخص، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1937، اور یہ ابھی 81 سال کے ایک عمر رسیدہ شخص کو اس طرح ذاتی اناد کے اوپر میرے خیال میں کوئی مارے گا نہیں۔ کس بے دردی سے؟ پولیٹیکلی بھی ہمارے یہ چونکہ اور اس بے دردی سے چاقوؤں سے قتل کرنا، میرے خیال میں اس طرح کوئی، اسی طرح دیکھیں حکیم سعید صاحب کی عمر 78 تھی اور اس وقت ان کو قتل کیا گیا۔ نمبر 2 ہے سیاسی مخالفت، اس میں بھی چونکہ سمیع الحق صاحب جو ہیں ایک بڑے ماڈریٹ، اور آلدو ان کے مدارس تھے اور لوگ ان کو طالبان کے باپ وغیرہ کہتے رہے، لیکن یہ کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف نہیں بولے، بلکہ مدد کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بڑی متوازن اور ایک عالم شخصیت تھے جو کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے، بلکہ ایک پولیٹیکلی بھی اور ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک لیڈر تھے، پیس پروسیس۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں کیاس اور کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایسے لوگ جو کہ بہت سے اپنے لوگوں کو مروا دیتے ہیں اپنے ملکی جو اپنے اسٹریٹجک ایمز کو آگے بڑھانے کے لیے، تو یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے کہ ایک ریلیجس لیڈر جب پاکستان کے اندر ایک ٹرمائل سا کریٹ ہوا ہے، ایک نئی حکومت آ کے اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، ایک معیشت کی اس مشکل حالات سے نکل رہے ہیں، جب ہم آپ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ چیز ایک پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے، اور پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو مضبوط کریں۔ ہلالی صاحب، موجودہ صورتحال جس میں پچھلے 3 دن سے ملک جو تھا وہ ہیجانی کیفیت کا شکار رہا، ابھی کچھ مذاکرات کامیاب ہوئے، ایسے میں اس واقعے کا ہو جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ میرے خیال میں جی کہ یہ اگر ایک پولیٹیکل اسیسینیشن ہوتا، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہوتا، تو کیا ضرورت تھا جو لوگ آئے تھے ان کو مارنے کے لیے کہ پہلے تو وہ واچ رکھیں گیٹ پہ کہ گارڈ ہے کہ نہیں، پھر اندر جائیں اور چاقو سے قتل کریں، اور ادھر کافی دیر تک ادھر رہیں؟ مانے جب آپ چاقو سے کسی کو قتل کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی قتل ہوئی تھی، وہ کم سے کم کیا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ادھر گزاریں، اور پھر
اتنا وشس اٹیک جو ہوتا ہے، عموماً اس قسم کا جو وشس اٹیک ہوتا ہے اس میں کوئی ریونج کا بھی مطلب ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ پروبیبلی یہ سرونٹ فیوڈ پتہ نہیں کس قسم کا ذاتی ایک معاملہ تھا. آئی ڈونٹ تھنک وہ پولیٹیکل اسیسینیشن ہے جدھر لوگ نکلتے ہیں گولی مار کے فرار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھا. ان لوگوں کو لگتا ایسا ہے کہ گھر کے اندر گھسنا بھائی کسی کا، خاص طور گھر پہ جس پہ گارڈ ہوتا ہے، اور لیکن گارڈ بھی نہیں تھا، نوکر بھی نہیں تھا اس ٹائم گھر پہ، کوئی نہیں ہے. وہ آئے تو پتہ چلا کہ تو میرے خیال ہوا جہاں تو یہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی پرسنل میٹر ہے. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ سمیع الحق صاحب اچھا ایڈوائس دیتے تھے. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور بہت سارے افغان طالبان کے تھے، ان کو کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے اس لیے کہ افغانستان کے طالبان کو انہوں نے کافی گاڈ فادر کہتے تھے، اور کچھ حد تک صحیح بات ہے، بہت ان کی عزت تھی ان کے ساتھ. تو اچھا ایڈوائس دیتے تھے، کہتے لڑو مت، جب تمہیں بات چیت سے کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یور ٹیک، آپ کی حکومت اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہے؟ میرا خیال ہے جی عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور ہم ہر طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں. اس لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک عالم جس نے میرا خیال ہے بہت سارے بچوں کو پڑھایا، دینی تعلیم وغیرہ دی، اس کے بعد ان کا اس طرح جارحانہ طریقے سے قتل ہو جانا بڑی تکلیف دہ چیز ہے. لیکن میں ساری باتوں سے ہلاری صاحب کی ایگری نہیں کرتی. میں ایگری اس بات پہ ضرور کرتی ہوں کہ اس طرح کی وشس کلنگ جو ہے، اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو پرابیبلی چانسز یہی ہیں کہ کوئی کسی نے پرسنل وینڈیٹا یا پرسنل ریونج لی ہے. لیکن ایک بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تو وی ور گوئنگ انٹو اے ڈیفالٹ. فائنینشیل حالات بہت زیادہ خراب تھے ملک کے. وی ور گوئنگ انٹو اے ٹوٹل فسکل بینکرپسی. اب یہ ساری چیزوں کے بعد اگر ایک دم ہماری جو ریکوری ہونی شروع ہوئی ہے تو میرا خیال ہے بہت ساری ایسی طاقتیں وہ ہم سے خوش تو نہیں ہے نا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ نہ ہمارا ایسٹرن بارڈر کبھی خوش ہوگا ہماری ترقی سے، اور نہ ہی وہ پاورز خوش ہوں گی، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ چائنا اب ایک بہت بڑی پاور بن گئی ہے، اور چائنا کے ساتھ ہماری جس طرح کے تعلقات ہیں وہ پرسنلی بہت سارے ملکوں کو افیکٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو کہ جی ڈسٹربنسز آر کریٹڈ ان پاکستان، اور اس کے بارے میں تو ہمیں اس لیے شک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہے تو کلبھوشن، اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو کلبھوشن when he was captured اس نے تو بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر میں ڈسرپشن کاز کروں اور شور مچاؤں. تو یہ جو قتل آج ہوا ہے یہ میرا خیال ہے وہی، مجھے تو لگتا ہے وہی کڑی ہے. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن میں، مجھے اسی سوال پر میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں. السلام علیکم سراج الحق صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب، مولانا سمیع الحق کی شہادت پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحیم. ہم مولانا سمیع الحق صاحب کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کا جو قتل ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں بہت زیادہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جی. اور مولانا سمیع الحق صاحب سیاسی لیڈر بھی تھے، لیکن بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور پاکستان میں ایک ایسی شخصیت تھے جو ہمیشہ امن کے علمبردار تھے اور جوڑنے کی سیاست کرتے تھے. اور مولانا پاکستان میں بھی مقبول اور افغانستان کے عوام میں بھی برابر کے مقبول تھے. ان کی موت سے ان دونوں ممالک پر بہت برے اثرات پڑیں گے. باقی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب قاتل گرفتار ہو، اور ظاہر ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو سازش یا منصوبہ ہے حکومت عوام کے سامنے رکھے. اور یہ تو ایک ناکامی ہے، ایک احساس ابھر رہا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر محفوظ نہیں ہے، ایک عالم دین محفوظ نہیں ہے اپنے گھر میں، تو ایک عام شہری کیسے محفوظ ہوگا؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا. مجھے پروگرام میں لینی ہے، بریک کے بعد آ کر بات کریں گے کہ بہت اچھی بات ہے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. جن شرائط پر ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر حکومت ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے پرماننٹ مستقل طور پر کوئی لاہے عمل کیوں نہیں اپناتی، تاکہ کل کو کوئی ایک اور دوسرا گروپ نہ اٹھے اور پورے ملک کو اٹھ کر مفلوج بنا دے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب سے تھوڑی دیر پہلے حکومت اور مظاہرین کے درمیان جو مذاکرات کامیاب پائے ہیں وہ ان بنیادوں پر کہ آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے جو کہ مدیہ الیان کا قانونی حق ہے جس پر حکومت معترض نہ ہوگی. آسیہ بی بی کا نام فوری طور پر ECL میں شامل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی. آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف تحریک میں اگر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف 30 اکتوبر اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے گا. آخری جو چیز ہے اس میں وہ یہ کہ اس واقعے کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری یا تکلیف ہوئی تو تحریک لبیک اس میں معذرت خواہ ہے. جنرل صاحب یہ وہ شرائط ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر مظاہرین اور حکومت کے درمیان کچھ دیر پہلے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. مذاکرات تو فیض آباد دھرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کامیاب ہو گئے تھے، تب بھی 4-5 دن جو پورا ملک مفلوج بنا رہا، رستے بند رہے، پیٹرول نہیں ملا، اسکول بند رہے، ایسی کچھ ہیجانی کیفیت برپا تھی. اس میں تو کافی لوگ بھی اس میں مرے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ حکومتوں کی ناکامی ہوتی ہے کہ پرماننٹ ایسا کوئی حل ایسے معاملات کا نکالنا چاہیے کہ کل کو کوئی بھی اٹھے اور آپ کی پوری ریاست کو مفلوج بنا دے اور ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر دے؟ یا دیکھیں شازیہ، یہ بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ اٹھا رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کے بیہاف کے اوپر بھی کہ یہ تو بات خوش آئند ہے کہ کسی لڑائی کے بغیر، کسی قتل و غارت کے بغیر، کسی سخت ایکشن حکومت کے بغیر معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے ہم فیور میں تھے اور یہ ہوا. لیکن آپ کا جو بات اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات چند سالوں کی نہیں، پاکستان کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں تو اس کے اندر ہماری اپنی حکومتوں کی عسکری یا غیر عسکری حکومتیں جو رہی ہیں ان کی غلطیاں اس کے اندر شامل ہیں. یہ وہ لوگ جن کو ہم آگے لے کے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جہاد ہمارا سوویت یونین کے خلاف تھا، اس کو شاید اس وقت وہ ٹھیک اس لیے تھا کہ سوویت یونین کی ایک تاریخ تھی، سینٹرلیشن ریپبلک کو اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ پاکستان کی طرف اور بلوچستان کی طرف نظر تھی. لیکن پھر اس کو ہم نے ہینڈل نہ ہم نے کیا نہ امریکن نے ٹھیک کیا اور سچویشن یہاں تک پہنچی. ابھی بھی یہ جو شرائط ہیں ان میں اس پہ تو خوش ہوں کہ قتل و غارت نہیں ہوا اور ہم کر گئے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو رہا کر دیں گے تو بشک وہ لوگ جو صرف مظاہرے میں شامل تھے یا پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو ان کا قانونی یا آئینی حق ہے اگر وہ پرامن مظاہرہ کرتے ہیں. دوسرا جہاں تک ہے ECL پہ ڈالنے کا، وہ جو قانون کہتا ہے ECL پہ ڈالنے کی بھی کچھ ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بندہ کو ٹیررزم میں انوالو ہے، وہ بھاگ جانے کا خطرہ ہے، کچھ ہے. اگر وہ قانونی پہلو دیکھ لیں اس کے اوپر. لیکن میں یہ کہوں گا جو آپ نے بھی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر ماضی میں ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہے تو ہمیں صرف یہ کاسمیٹکس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں یہ لانگ ٹرم پالیسی ایک جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کا نظریہ اور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب اگر 2017 میں اس کا پرماننٹ کوئی حل نکال لیا جاتا جو فیض آباد کا دھرنا تھا تو آج اس طرح کے واقعات نہ ہوتے. اب آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر یہ ہے، آپ لوگوں کی حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کوئی مستقل حکمت عملی جو ہے نا وہ اپنائی جانی چاہیے، نہ کہ روزانہ ہر 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد ہمارا ملک جو ہے اس تذبذب کا شکار رہے. میرا خیال ہے شازیہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اس سے پہلے تو شاید آج تک کبھی کسی نے اس طرح آ کے، جس طرح خان صاحب نے، عمران خان نے آ کے بیان دیا، پرائم منسٹر نے، اس طرح تو شاید اس سے پہلے کبھی بیان بھی نہیں ہوا ہوگا. اور آج بھی پاک افواج جو بیان دیا ہے وہ بڑا مثبت بیان تھا اور دینا بھی بہت ضروری تھا. یہ بات دیکھیں طے ہونی چاہیے. اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ جو لٹ پردار فوج، اصل میں ہمیشہ یاد رکھی پڑھا لکھا انسان اور شریف آدمی جو ہے نا وہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے، وہ کچھ حد تک ڈرپوک بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ گھبراتا ہے اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو لوگ جو لٹ پردار فوج لے کے نکلتے ہیں نا، ان کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے. لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ان سے گھبراتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے آج آپ اس پہ ریفرینڈم کروا لیں کہ پاکستان کی قوم کیا چاہتی ہے؟ ایک امن والا پاکستان جہاں ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، یا ایسا پاکستان جس کے اندر ہر وقت قتل و غارت ہوتی رہے؟ یہ دس از واٹ از امپورٹنٹ. اب میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، یہ تو خوش آئین بات ہے کہ تیسرے دن ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے تو صحیح،
کہ جو کنڈیشنز آئی ہیں وہ کیا کنڈیشنز ہیں. وہ کوئی ایسی کنڈیشنز تو نہیں ہیں, یعنی اگر پاکستان میں اگر خدا نخواستہ کوئی انسان حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا, کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. نہ جج برداشت کریں گے, نہ فوج برداشت کرے گی, نہ ہم برداشت کریں گے. ہلالی صاحب, مقصد یہ ہے کہ ہر بڑی بندے اچھی کو بات, مذاکرات کامیاب ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں سے حکومت نے اس مسئلے کو ٹھیک ہینڈل کیا؟ دیکھیے, حکومت نے تو ہینڈل کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اگریمنٹ ہے اس کو اس دفعہ رضوی صاحب نے سائن کیا ہے اور رضوی صاحب کے نمائندے قادری نے سائن کیا ہے. پیر محمد افضل قادری اور محمد وحید نور کے سگنیچرز ہیں ان کی طرف سے, اور صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری وفاقی مذہبی امور اور راجہ بشارت صوبائی وزیر قانون پنجاب, ان لوگوں کے سگنیچرز ہیں. تو جلالی صاحب نے تو نہیں سائن کیا, وہ جو دوسرے فیکشن کے لیڈر ہیں. اور اسلام آباد کا جو اگریمنٹ تھا اس میں رضوی صاحب نے سائن نہیں کیا, مگر جلالی صاحب نے کر دیا تھا. میں زیادہ اس وقت نہیں کہنا چاہتا, اچھی بات ہے کہ یہ اگریمنٹ ہو گئی ہے, گورنمنٹ نے ٹھیک کیا, اور جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں دعا کریں کہ دے آر سنسیئر اور ایک اگریمنٹ پہ چلیں گے. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایک دن شاید ہم ان اے ڈفرنٹ ایٹماسفیئر ڈسکس کر سکتے ہیں. صحیح. ہلالی صاحب, اس سارے معاملے میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بڑا پازیٹیو جسچر دیکھنے کو ملا پارلیمنٹ میں. جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ اگر پرائم منسٹر یہاں ہوتے ہم ان کو کہتے کہ قدم بڑھاؤ وزیر اعظم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے بڑھ کر بھی زرداری صاحب نے جو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, حکومت کو ٹائم دینا چاہیے. 2 ہفتے پہلے کی پریس کانفرنس, اس کے بعد لاہور میں جو انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے. پہلے کہا گیا کہ قرارداد لانی چاہیے, پھر کہا گیا یہ تو جھگڑا ہی 18ویں ترمیم کا ہے. اس کے بعد ایک دم سے 360 کے اینگل پر کس طرح سے یو ٹرن لیا. ذرا میں اپنے ناظرین کو سنوا دوں کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران زرداری صاحب کا موڈ کیا تھا اور کل زرداری صاحب کیا تھا, تو فرق دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا. ذرا پلیز عمر پلے کیجئے. تو سمجھتا ہوں کہ سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی, نہ یہ ملک چلا سکتی. میں نے الیکشن کے دور میں دیکھا کہ یہ ہر طرف سے مجھ پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں, تو میرے کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے. ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں, اگر ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں. تو یہ سارے ایشوز میں ہم چلنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری کوئی عزت بیزتی کم نہیں ہو جاتی اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں, پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے آنے والا فیوچر کامیاب ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار تھے, ہم آپ کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہلالی صاحب, یہ 360 کے اینگل پر جو بدلاؤ نظر آیا ہے زرداری صاحب کے رویے میں کوئی 2, 4, 6 دن کے فرق سے, یہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں آپ کو 1-2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے چیز تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو. ان کا مقصد ہے تم آؤ بیٹھو بات کرو, ہماری بات مانو اور 5 سال تک حکمراں کرو. 5 سال تک ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے, جیسے نواز شریف کو بھی ہم نے 5 سال تک کچھ نہیں کیا تھا. اب آپ سوچئے, یہ جو اس کے بعد انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی ہے, کین یو میک سینس کہ ہاں لیگل ہے, نہیں اللیگل ہے, مگر پتہ کیا یہ بزنس مین کو اپنے پیسے رکھنے کے لیے کوئی اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں پورے ملک میں یہ ٹرینڈ ہے کہ بزنس مین اس طرح کے اکاؤنٹس رکھتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں, تو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب آپ کے پروفٹ اکاؤنٹس, تو پلیز رکھیں اپنے اکاؤنٹس میں اور اس پہ ٹیکس دے دیں. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پھر جیل میں جانا پڑے گا. افسوس سے 12 سال آپ کے گزر گئے ہیں ادھر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ پھر واپس جائیں, مگر یہ سب باتیں کرنا کہ لیگل ہے, بٹ اٹ از ناٹ لیگل. میں جاننا چاہتا ہوں کہ
یہ ڈس جوائنٹڈ illogical ٹاک جو وہ کر رہے ہیں یہ تو مجھے بالکل ہی کنفیوز کر دیا ہے. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ویئر از دی illness؟ وہ جو بیماری ہے کدھر ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے شاید کہ ایسے لوگ جب کہتے ہیں کہ ایک چیز لیگل نہیں ہے مگر میں کروں گا، مگر اگر میں پکڑا گیا تو میں لیگلی بتاؤں گا کہ میں پیسے کدھر سے کمایا ہوں. یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ ٹوٹل کنفیوژن. اور لوگ آپ بتائیں آئی ایم ویٹنگ فار یور ایکسپلینیشن. ذرا بریک لے لوں، بعد میں آگے پوچھیں گے کہ جو خاموش ایک مفاہمتی میسج دیا ہے جو مطلالی صاحب نے بھی نکالا ہے، آپ کی حکومت اس بارے میں کچھ سوچ رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کی جو اے پی سی کی کوششیں تھی، کبھی زرداری صاحب سے بات ہو رہی ہے، کبھی نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں بقول ان کے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے. اس کے بعد ہم نے زرداری صاحب کا رویہ بھی دیکھا. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا کچھ، اور اب وہ ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں. آپ لوگ اور اے پی سی میں شرکت کا اعلان کرتے. زرداری صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ میں نے تو مولانا صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ ان کو بٹھا لیں، میں بھی چلنے کو تیار ہوں. تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. میں صرف زرداری صاحب کو اس بیان پہ، حلالی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، میں کہتا ہوں اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو جو انہوں نے کہی کہ ہم چاہتے ہیں حکومت کامیاب ہو، میں آپ کو بالکل ودال سنسیریٹی کہتا ہوں کہ یہ میرے خیال ہے پوری قوم کی آرزو ہے اور ساری جماعتوں کی بھی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے. ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آئے دن حکومتیں بدلیں اور توڑ پھوڑ ہو، اور دیٹ از وائی شہباز شریف صاحب نے بھی میثاق اکانومی کی بات کی تھی، اور ادھر اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے، اور یہ ہم سنسیریٹی میں کہہ رہے ہیں. ہم وہ دھرنوں کے اور کنٹینروں کی پالیٹکس اور اٹیکس کی پالیٹکس سے ہٹ کے ہم چاہتے ہیں، اور ابھی یہ چونکہ حکومت میں ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہی راستہ آگے کا ہے، تو وہ تو مثبت بات انہوں نے کی زرداری صاحب نے، اور ہم ایگری کرتے ہیں. جو دوسری بات ہے اکاؤنٹس وغیرہ کی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کبھی بھی کوئی بندہ کسی بھی irregularity یا کرپشن میں انوالو ہو، اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہے یا کسی اور پروفیشن سے ہے، آئی تھنک اکراس دی بورڈ ہمارے قانون کو اپنے طور کے اوپر حرکت میں آنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. لیکن اس میں شرط صرف یہی ہے کہ سلیکٹو جسٹس، وچ ہنٹنگ نہ ہو، اکراس دی بورڈ ضرور کریں، پوری قوم شاباش دے گی تو اس کے اوپر. تیسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں، دیکھیں اے پی سی کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ ہماری جماعت کی ایک اپنی ایک سوچ ہے، ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق ہی ہم نے ان کو بھی کنوے کیا کہ جی ہمیں ہائیسٹ لیول کے اوپر ابھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اکٹھے لوگ ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ بیٹھ کے دیکھیں، اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو چلنا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ ہم تعاون بھی کریں ہر اس لیجسلیشن میں جو ملک کے مفاد میں ہے، لیکن یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ملک کے لیے خطرناک پالیسی ہوگی یا اس کے دور رس نتائج اچھے نہیں ہوں گے معاشی لحاظ سے، پولیٹیکلی یا اسٹریٹجیکلی یا فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ کڑوی حقیقت کو پیش کریں. اور آئی ایم شیور حکومتوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن اور جو رولنگ حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور تب وہ چلتے ہیں. تو آئی تھنک خوش آئند طریقے سے آگے چلیں. صرف یہ جو شہباز شریف صاحب اندر ہیں، دوسرا اندر ہے، ان کے اوپر یا تو کچھ چار جو ریفرنس بنے اور وہ آپ کریں، ایک کچھ بندے اندر ہیں کچھ بندے باہر ہیں، اس کے اوپر لوگ معترض ہوتے ہیں نا کہ بھائی جن لوگوں کا ریفرنس سپریم کورٹ نے بھیجا ہے کہ جی ان پہ نیب کا کیس چلے، ان کو آپ نے گرفت نہیں کیا اور ان کو کیا ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ان سب کو بھی گرفتار کیا جائے، ہم کبھی اس فیور میں نہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے پاس پروف ہو، آپ وقت سے اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے بعد ہر بندہ جواب دہ ہے، وہ اس کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے کیوں نہ ہو. انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر آنا چاہیے، یہ ہمارا پوائنٹ ہے. اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یہ حکومت بھی ود دی پیسج آف ٹائم، یہ کل بھی ان کی ملاقات کے لیے میں ادھر ہی تھا، شہباز شریف صاحب کے پاس ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. یہ ضروری ہے آپ آپس میں بات چیت کر کے بیٹھیں، دیکھیں. کمپرومائز آن کرپشن، کمپرومائز آن نیشنل انٹرسٹ، ایبسولوٹلی دیر از نو کوشچن، لیکن
کرپشن صرف مالیاتی کرپشن نہیں ہے. آپ اگر مارل کرپشن کریں گے, آپ اگر بزنس میں اجارہ داری قائم کریں گے, اگر آپ کنبہ پروری اور کینہ پروری کریں گے, اگر آپ انصاف ٹھیک نہیں کریں گے, تو یہ ساری ان چیزوں سے آپ کو معاشرے کو پاک کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, جب سے آپ لوگوں نے اقتدار ہے, پرائم منسٹر صاحب NRO نہ دینے کی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ کسی کو NRO نہیں ملے گا, تو بھی زرداری صاحب نے جو بات کی, کیا واقعی اس کو ایک خاموش مفاہمتی میسج سمجھا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے شازیہ, میرا خیال ہے مجھے تو زرداری صاحب کی باتیں کافی بے ربط لگیں. پہلے شروع میں کچھ اور, کچھ جوش و خروش کچھ اور تھا, اور بعد میں کوئی اور بات کی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جنرل صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ جو کرپشن ہے, اور پرٹیکولرلی آپ جو گورنمنٹ میں رہ کے جب کرپشن کریں, اس کرپشن کے خلاف تو ہر قسم کی ایکشن ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ ان غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو حکومت کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یہ غلط استعمال نہ کریں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی آج کل میرے پاس منسٹری ہے, میرا کئی دفعہ دل دہل جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ پیسہ کس طرح ضیاع کیا گیا, کس طرح پھینکا گیا. کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ وہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے لگانا چاہیے. تو میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ جب اب ڈیموکریسی کا پروسیس چلا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی اور حکومتوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ جواب دہ ہیں. ہر مرتبہ وہ جواب دہ ہوں گی کہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, what are we going to deliver to the people of Pakistan. اور میرا خیال ہے سب پاکستانی جو ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کے راستے پہ چلے, کیونکہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے اس کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. اب مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو اپنی عمریں گزار دی, میں نے کہا ہماری تو عمریں گزر چکی ہیں نا, اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلی ہماری جنریشن جو ہے, تو جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے وہ یہ ہے, اٹ شوڈ بی اے کرپشن فری سوسائٹی. اگر ہم کرپشن ختم نہیں کریں گے اپنے کاموں میں سے, اپنی حکومتی کاموں میں سے, اپنی ہر قدم پہ کرپشن آپ دیکھتے ہیں وہ نہیں ختم ہوگی, تو آپ کی ملک کیسے ترقی کی طرف؟ بالکل صحیح. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے دورہ چین پر بھی بات کرنی ہے. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک لحاظ سے بڑے کنسسٹنٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرے کا جو محل ہے یہ میرا نہیں ہے, حالانکہ سب کو پتا تھا کہ نہ صرف یہ ان کا ہے, یہ چیزیں ادھر سے امپورٹ کیے گئے تھے, کچھ چیزیں ڈپلومیٹک بیگ سے پہنچے تھے جو اس محل میں رکھے گئے تھے. انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, مگر جیسے وہ بیچنے کے لیے گئے تو کہنے لگے ارے یہ سب پیسے جو 6 ملین پتہ نہیں کتنے ملین جو گئے تھے, یہ سب پیسے میرے ہیں, یہ تو میرا پیسہ ہے بھائی, میں نے لگایا تھا اس میں. اب ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایکشن ان کے جائز ہیں, مگر گورنمنٹ کو پروو کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے پیسے جو انہوں نے محل خریدا تھا وہ پیسے انلیگل ہیں, وہ پیسے انہوں نے انلیگل طریقے سے بنائے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کانوالوٹڈ لاجک, یہ پوچھنا چاہیے گورنمنٹ سے کہ بھئی ان کے جو مطابلے تھے, یہ جو تحریک جو ہے ان کے تو ہمیں پتہ چل گئے سب کیا تھے, گورنمنٹ نے کیا انسسٹ کیا ان سے. شازیہ یہ سوال ضروری ہے, یہ میرے خیال میں بھی پریس کانفرنس ہونی ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے, اس میں بھی کچھ بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. مگر آپ بتائیں, میں نے سرسری طور پہ اگر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, I know what they gained. انہوں نے کہا کہ یہ ECL پہ لگاؤ اور ریویو ہو, ہم نے کس پہ انسسٹ کیا, میں نے گورنمنٹ پہ کیا ملا گورنمنٹ. بالکل صحیح, یہ پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. آگے بڑھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے دورہ چین کہنا چاہوں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ, جی دیکھیں جی, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو تھنگ وچ ہیز بین براٹ فارورڈ اس معاہدے کے اندر یہ ہے کہ کسی کا نقصان اگر کیا گیا, کسی جانی مالی نقصان کیا گیا ہے تو اس کا باقاعدہ ازالہ ہوگا. یہ تو بات کہی ہے نا, یہ نہیں ہمارے کہی ہی معاہدے کے اندر یہ بات نہیں کہی ہے. یہ نہیں کہی, نو بالکل اس میں کہا جانی نہیں, اس میں آپ پڑھ لیجئے, اس میں کہا ہے صرف یہ کہ اس واقعے کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری یا تکلیف ہوئی ہے تحریک لبیک معذرت خواہ ہے, اونلی معذرت,
صرف معذرت. اس سے پہلے آپ تیسرا پوائنٹ پڑھیے نا. تیسرا پوائنٹ وہ ہے کہ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف تحریک میں اگر کوئی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. شہادتیں ہوئی ہیں, لوگوں کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ, یہ جو اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. چلیے جو میں نے سنا تھا تو میرا خیال تھا کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے. اینی وے چلیے ضرور گو ہیڈ اینڈ آسک اباؤٹ. اگلا سوال جی میں نے جیسے کہا نا کہ پریس کانفرنس میں بھی بہت سی چیزیں اور بھی ہو سکتا ہے سامنے آ جائے. جنرل صاحب, پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ چین ہے, یقیناً اس کا ایجنڈے کا جو محور ہے ممکنہ طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اقتصادی مسائل ہی ہوں گے, ہونے بھی چاہیے. سعودی عرب سے ریلیف ملنے کے بعد یقیناً پاکستان کو چائنا سے بھی ایک بڑی توقع ہے. جو ایک فگر سامنے آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب $4 ارب کی فگر سامنے رکھیں گے, جو ہو سکتا ہے اس سے اتنی نہ ملے, اس سے کم مل جائے, جو آسان شرائط پر آپ قرضے کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں, ڈالر ڈپازٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو کتنا اہم ہے یہ چائنا کا دورہ؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح سعودی عرب سے بقول ہماری حکومت کے بغیر شرائط کے ہمیں سب کچھ ملا ہے, کہ چائنا سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے بغیر شرائط کے؟ جی دیکھیں شازیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ بڑا اہم ہے. آف کورس یہ پہلا دورہ ہے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر کا ایک ایسے ملک کے ساتھ جو تھرو آؤٹ آر ہسٹری لاسٹ 70 ایئرز میں انہوں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور ہر مدد کی. میں ایک دفعہ جب ایز اے چیئرمین پاکستان ڈیفنس انڈسٹری یہ POF کا تو میں گیا تو وہاں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا جنرل صاحب پاکستان کو ہم نے دودھ نہیں بیچا بلکہ ہم نے گائے دے دی. مثلا وہ الخالد ٹینک کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کو صرف اکوپمنٹ نہیں بیچتے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں کراکورم ہائی وے کی کنسٹرکشن اور بہت ساری مشکل ترین حالات میں ایون اسٹریٹجیکلی جب ہم تھریٹن ہوتے رہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو امپارٹنٹ ملک ہے. اور یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا عمل ہے کہ یہ حکومت جب تحریک انصاف کی آئی تو آ کے انہوں نے کچھ نیگیٹو سگنلز گئے. مثلا رزاق داؤد صاحب نے کچھ کہہ دیا کہ سسپینڈ کرتے ہیں, کچھ انہوں نے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ریویو کریں گے. یہ چیزیں پس چلمن سوچنے کی اور کرنے کا تو حکومت کو حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ملک کے مفادات کو تحفظ کیا, لیکن آؤٹ رائٹلی جب کہا تو اس کی ریپلز گئی ہیں اور ابھی یہ چلے گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. بیکاز چائنا از ایبسولوٹلی سنسیئر ٹو اس, اور وہ اپنے طور پہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے. بالکل صحیح. ٹائم شارٹ ہے, مجھے ہلالی صاحب کا بھی کامنٹ لینا ہے. ہلالی صاحب, اگر ہمیں چائنا کی جانب سے ہینڈسم پیکج مل جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے ڈیل کرنے کا جو ہماری شرائط ہوں گی وہ نرم پڑ جائیں گی, کچھ ہم ایزیلی ڈیل کر سکیں گے IMF سے؟ جی ہاں بالکل. جتنا کم پیسے آپ لیں گے ان سے اتنا ان کا انفلوئنس کم ہوگا اور اتنا آپ کی کنڈیشنز ایز ہو جائیں گے. مگر عمران صاحب جانے کے پہلے کہنے لگے میں پیسوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں اور چیزوں کے لیے جا رہا ہوں. ایک ہے کرپشن. تو کیا وہ سیکھنا چاہتے ہیں چائنا پہ؟ چائنا 400 لوگوں کو گولی ماری ہے کرپشن پہ, 700 ملین لوگوں کو یہ 30 سال میں چائنا نے کیا کرپشن سے پاورٹی لائن سے نکالا ہے. ہاں مگر کیوں کیسے نکلے؟ 90% لٹریسی اور فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. ٹائم بہت شارٹ ہے, ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کوئکلی. دیکھیں جی, سب سے اہم چیز ہے کہ ہلالی صاحب ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, بٹ یو آلویز لرن فرام ادر پیپلز ایکسپیرینس. اینڈ دا تھنگ از اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 700 ملین لوگوں کو چائنا نے غربت کی لائن سے اوپر لائے. تو عمران خان کی بھی تو یہی نیت ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہماری غربت سے نیچے آبادی رہتی ہے اس کو ہم اوپر لے کے آئیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ تقریباً 10 کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ بھی آبادی آئے. تو کسی کی ایکسپیرینس سے سیکھنا, ختم کرنے کے لیے کیا وہ اقدامات کریں گے جو چائنا نے کیے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کرپشن کم سے کم ہم تو کرپشن ختم کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. ایوری از ورکنگ آن دا سیم ایجنڈا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھیں, ہلال صاحب میرے ساتھ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.